گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یوسف عطاری، درجہ سادسہ، جامعۃ المدینہ فضان مدینہ زیاڈ کور کا طالب علم ہوں۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ کیا استاد اپنے شاگرد سے اور شاگرد اپنے استاد سے تحفہ اور ہدیہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ طالب علم میں دو غلطیاں ہیں۔ طالب علم، لام کے نیچے کسرہ، اور یعنی کہ پہلا لام ہے اس پر کسرہ آئے گا اور دوسرا لام ساکن ہے۔ طالب علم، استاد کو تحفہ دینے میں یہاں یہ صورت ہے کہ استاد کے دل میں نرمی آئے گی اور وہ امتحان میں پاس کر دے گا۔ اس کے احکام لکھے ہوئے اپنے فیضان سنت جلد اول میں استاد کو تحفہ دینے کے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 374 اوپر سے تفضل، اور نیچے سے 550۔ سوال: اگر شاگرد اپنے استاد کو تحفہ پیش کرے تو قبول کرے یا نہیں؟ جواب: قرآن پاک یا درس نظامی یا دیگر علوم پڑھانے والوں کو بھی طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تحائف قبول کرنے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرس بھی بعض مسلمانوں مثلاً طلباء کے امور پر والی یعنی حکمران ہوتے ہیں۔ عہدیدار کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ شامی قدس سرہ سامی فرماتے ہیں، اور عہدیداروں میں بازاروں اور شہروں کے عہدیدار، اوقاف کے معاملات چلانے والے اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عہدیدار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو۔ مذکورہ یعنی بیان کردہ عبارت کی روشنی میں استاذ بھی ایک طرح سے عہدیدار ہے، کیونکہ طلباء کا مدرسے میں داخلہ برقرار رہنا اکثر استاذ ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ استاذ اس کی بے قاعدگیوں پر درجے سے نکال سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات داخلہ بھی منسوخ کروا سکتا ہے یا منسوخ کر دینے کی سفارش کر سکتا ہے۔ یوں ہی امتحانات میں کیے جانے والے سوالات کے پرچوں کو قبل از وقت ظاہر کرنا، امتحانات کے نتائج میں اچھے نمبر دینا یا ناکام یعنی فیل کر دینا بھی استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کئی طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حصول علم کا شوق کم ہوتا ہے، جبکہ وہ بد اخلاقیوں اور بے قاعدگیوں میں پیش ہوتے ہیں۔ چونکہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے استاد کو خوش نہیں کر پاتے، لہذا وقتاً فوقتاً تحفے پیش کرتے اور دعوتیں کھلاتے تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی ناکام یعنی فیل کیا جائے۔
لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلباء کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کریں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی لیے کی گئی ہے کہ مذکورہ قسم کے طلباء کا کام بنے اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتے ہیں یا کام بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اب قبول کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شامی میں اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے۔ جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے، خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا ہو، خواہ خالصتاً مذہبی جماعت ہو یا سیاسی، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بھی مسلمانوں کے کئی امور پر عہدیدار ہوتے ہیں، اور ان کی جنبش قلم یا زبان چلا دینے سے بہتیرے لوگوں کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی قبول ہدیہ و دعوت میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح اگر شاگرد کو تحفہ دے تو اس میں تو کوئی اس میں لکھا نہیں ہے سب مذائقہ، کہ ٹھیک ہے استاد نے خوش ہو کر شاگرد کو تحفہ دے دیا، اس کی ذہانت یعنی کوئی اس نے اچھا کارنامہ کیا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی ھذا علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ اس وقت کے اولیاء کے لیے خاص تھا یا اس دور کے جو تمام اولیاء کرام ہیں تا قیامت آئیں گے ان کے لیے بھی ہے؟ میں تو عربی پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں نا، وہ یہ بہت مشہور قول ہے غوث پاک کا۔ صحیح کون سنائے گا قول؟ کسی کو یاد ہے صحیح قول؟ قدمی هذه على رقبة كل ولی اللہ۔ ان کی تائید تصدیق تکذیب کون کرے گا؟ تصدیق کرنے والا کون کون ہے ان کی کہ انہوں نے درست کہا؟ اچھا یہ دیکھو بہت تھوڑے ہیں 2 تصدیق 4 کرنے والے۔ 5 نے تصدیق کی ہے۔ تکذیب کہ انہوں نے غلط کہا، یہ کون کون ہے؟ باپا آپ یاد کرا دیں ہمیں۔ باپا اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کو کیسے بتائیں؟ جی ہاں، طرح طرح کے مطالبے کرتے ہوئے پھڑ 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 مائک پر سوال کرتے ہوئے گھبراہٹ نہیں، مائک کی چھینا جھپٹی کرتے ہوئے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ یاد نہیں ہے اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے نا، یہ صحیح ہے، یاد نہیں ہے تو گھبراہٹ تو ہوگی ظاہر ہے۔ میرا کوئی مطلب وہ نہیں ہے دخل اس میں ان کی گھبراہٹ۔ بہرحال جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، ان کو نالے پاک کا تحفہ پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ جو سوال انہوں نے کیا کہ غوث پاک کا یہ قول اپنے وقت کے ولیوں کے لیے ہے یا بعد والوں کے لیے بھی، کیا مطلب اس میں آپ حضرات کا کیا اندیا؟ یہ بھی تو مولانا ہے نا ہمارے، یعنی اپنے وقت کے ولیوں کے لیے ہے یہ قول، تو اس کی تائید میں کون کون ہے؟ 2۔ اچھا یعنی اپنے وقت کے اولیاء کرام کے لیے یہ قول ہے، اس کی تائید میں چند ہاتھ اٹھے، تو اب یہ کہ اکثریت رائے سے فیصلہ ہو گیا کہ اپنے وقت کے ولیوں کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان مانو کر میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو یہ ہمارا جو یہ طے ہوا مسئلہ بھی یہی ہے
کہ صرف اپنے وقت کے اولیاء کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے سب پر میرے آقا غوث پاک کے قدم جو ہے نا سب کی گردنوں پر ہے۔ بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ شعر کس کا معلوم ہے؟ یہ ایک ولی کا شعر ہے جو اسی صدی کے ہیں، اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں نا، یہ تو کہ آپ کا قدم ہمارے ہے، دل جگر سر، زیادہ اردو تو پچھلے دور میں تو تھی بھی نہیں نا۔ باپا ایک اسلامی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، 3 ہو گئے اب۔ یہ تو یہ سمجھ مطلب یہ اب میں نے اس دور کے بولے تو وہ مشہور تو اعلیٰ حضرت ہی ہیں، شاید ہی بول دیں گے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ مفتی اعظم ہند بول رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، مفتی صاحب فتویٰ دیں گے یا شعر لکھیں گے یار؟ بھائی ان سے کوئی متفق یا مختلف؟ متفق کتنے ہیں یہ دیوانے سے؟ 2، متفق نہیں۔ بھائی 4 یار کے 4 آپ کو ووٹ مل رہے ہیں۔ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اس صدی کے جتنے بھی شاعر ہیں ایک آدھ تو ہوگا نا ان میں سے۔ چلو وہ ذکر صالحین ہو رہا ہے، نزول رحمت کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ چلو بھائی مداح الحبیب ان سے کون متفق ہے؟ آپ متفق ہیں۔ مولانا حسن رضا خان ان سے کوئی اتفاق کرے گا؟ اچھا بھائی یہ نالے پاک کس کو دوں یار؟ اور کوئی نام لو نا کسی کا یار۔ یعنی یہ نکالا تو آپ سمجھ گئے کہ مولانا حسن رضا خان کا ہے نا؟ یہ تو گڑبڑ ہو گئی نا، واپس رکھ دوں یار۔ آپ کو اپنے بزرگوں کے بارے میں معلومات بہت کم ہے یار۔ میں نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا لیکن کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چلیے اب اور کوئی بتائے گا کس کا شعر ہے؟ یہ آخری ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک مدنی کسوٹی ہو گئی ہماری، ماشاءاللہ۔ پاپا یہاں جامعات کے طلبہ جمع ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درجے کے اندر جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں تو وہ اساتذہ کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور ان کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے۔ جو کمزور طلبہ ہوتے ہیں تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر نفس و شیطان کے وار ہوتے ہیں اور بعض طلبہ جامعہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ یہ احساس محرومی کی بھی ایک اصطلاح بولی جاتی ہے یہاں، تو یہ بھی ظاہر جو طلبہ ایسا کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے۔ بعض اوقات استاذ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ استاذ کی اگر تدریسی کوئی تربیت نہیں ہے نا تو وہ مطلب ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہوگا کہ ذہینوں کو لفٹ دیتا رہتا ہوگا اور غیر ذہین کو پوچھتا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح تو یہ مطلب بہت بہت برا استاد ہے ایسا اگر کوئی کرتا ہے۔ تو اس کو اگر اس کا اپنا بیٹا کند ذہن ہوتا تو کیا یہ ایسا کرتا؟ تو آخر یہ تنخواہ کس بات کی لیتا ہے؟ اپنا بیٹا کند ذہن ہو تب بھی شاید وہ چاہے گا کہ ذہینوں پر اس کو فوقیت ہی رہے۔ تو اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں استاذ، کند ذہن کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ۔ تو اس لیے کند ذہنوں کو بھی نبھانا ضروری ہے۔ یعنی آپ بن جائیں ہوائی جہاز کے ایئر ہوسٹ ہوتے نا، ایئر ہوسٹس کی مثال تو نہیں دوں، ایئر ہوسٹ کسٹم میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، کسٹم کو پار کریں بڑی چیکنگ ہے اور گیٹوں سے گزارتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں اور خوب ترکیب کرتے ہیں۔ پھر جب ہوائی جہاز میں داخل ہوتے ہیں اب نہ غریب نہ امیر، جو دروازے میں کھڑا ہوگا سب کو سلام کرتا ہوتا ہے اور سب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بورڈنگ کارڈ دیکھیں گے اس کا، پھر وہ سیٹ بتائیں گے، ادھر تشریف لے جائیے ادھر تشریف لے جائیے۔ کسی کے ساتھ یعنی کہ
وہ سلوک ان کا نہیں ہوتا، یعنی کہ امتیاز نہیں ہوتا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ سب کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یکساں سلوک کرتے ہیں. تو استاد کو بھی چاہیے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے. ذہن کو اگر لفٹ دے گا زیادہ تو دوسروں کا نقصان کرے گا. بلکہ صحیح بات یہ کند ذہن کو بھی یہ احساس نہیں دینا چاہیے کہ یہ کند ذہن ہے، کند ذہن ہے، یہ نقصان دہ. تیری سمجھ میں نہیں آیا، چپ کر ہے، یہ گیا کام سے. اس کو 100 مرتبہ سمجھا، تنخواہ کا ہی لیتا ہے. بلکہ ایک اخلاقی فرض ہے تمہارا کہ سب کو اٹھان دو یار. ذہن تو خود بخود اٹھ رہا ہے یار، اب اس پر محنت کرو نا جو بیچارہ اٹھ نہیں رہا. تو یہ چلو ایک مدنی پھول ہمارا یہ ہو گیا استادوں کے لیے. اگر استاد تو کچھ تو ہوں گے اس میں، تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی پیش نظر رکھیں کہ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو بھی پیش نظر رکھیں. وہ ذہانت بھی ہے، ذہانت بھی اسی کی عنایت ہے، اور یہ امتحان ہے. ذہانت نعمت ہے، اور جتنی نعمت بڑی ہوگی اتنا حساب بھی کڑا ہوگا. اور یہ ذہانت بھی جا سکتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ مستقل ہے، جا سکتی ہے. اسی طرح جو کند ذہن ہے یہ ضروری نہیں کہ مستقل کند ذہن رہے. میں جب پرائمری میں تھا میری رائٹنگ بہت خراب تھی، تو ہمارے ٹیچر نے، مجھے یاد ہے کہ وہ میری کاپی بالکل پھاڑ کے ڈال دی تھی. گندی ہے رائٹنگ، جب دیکھو گندی رائٹنگ. خیر، تو میں اتفاق سے ذہین تھا ویسے، یعنی کہ 4 جماعتوں تک تو شاید ایسا ہے کہ یا 3 یا 4 جماعتوں تک تو، یا آگے بھی کچھ. میں مطلب امتحان کی تیاری شروع میں نہیں کرتا، اور جو تیاری کرتے تھے ان پر تعجب کرتا تھا، یار ان کو یاد نہیں رہتا یار، یہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں. اپنے کو تو یاد ہے. 4تھی جماعت میں شاید میں 4 نمبر آیا تھا میرا. رائٹنگ میری خراب تھی. پھر آگے بڑھا، اب آ گئی انگلش، یہ اپنے پلے پڑے نہیں. میتھمیٹکس، حساب کتاب تو اب بھی کرنا نہیں آتا، سچی بات ہے. آپ نوٹوں کی گڈی دے دو نا میرے کو، اس کو گنو، میرے لیے وہ بات نہیں ہے. اچھا، مختلف نوٹیں، سکے آپ پاکستان کے رکھ کر خالی دور سے دیکھو کہ یہ کون سا سکہ ہے، کتنے کی نوٹ ہے، تو شاید میں سوچوں کہ یار رونگ نمبر نہ لگ جائے. لیکن مجھے اتنی شناخت نہیں ہے نوٹوں کی، ہے مطلب، لیکن بعض اوقات شناخت نہیں ہوتی. تو یہ حساب کتاب میں وہ ایسا ہی ہے میرا. ایک بار میرے ساتھ کوئی تھا اور میں نے کسی کو کچھ خریداری کی تھی، اگربتیاں جن دنوں بیچتا تھا، رول خریدا، اور شاید میں نے اس کو ڈبل پیسے دے دیے. اپنی دانست میں گن لیے میں نے، شاید ڈبل. تو وہ بیچارہ کوئی اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے دے دیے. یا کوئی ایسے ہی واقعہ ہوا تھا کہ صاحب بھائی میرے ساتھ تھا، تو وہ بھی مسکرا رہا تھا کہ پیسے گننے نہیں آتے تیرے کو. میں پڑھا ہوں اصل گجراتی میڈیم سے، گجراتی کا ایک حرف بھی آپ کو شاید نہ آتا ہو، تو اس میں پڑھا ہوں. اب وہ گجراتی میں کتب، اردو کی ایک کتاب، پھر آگے چل کر وہ سارا اردو ہو گیا. اب یوں بھی میرے کو دشواری، پھر انگریزی بھی پڑھنا پڑتا تھا، اور میتھمیٹکس کا بھی عرض کیا، انگریزی بھی اتنی پلے نہیں پڑتی تھی، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. اس کے بعد بس اب محنت مزدوری کرتا رہا، بہت کام کیے میں نے محنت مزدوری کے. اب یہ کہ آپ کے سامنے ہوں، کند ذہن ہوں، ذہین ہوں، جو بھی ہوں، آپ کی عدالت میں ہوں، جو بھی ہوں. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے نوازے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نچان ہوتی ہے، پھر اونچان آتی ہے، ڈھلان آتی ہے، لڑکان آتی ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. نشیب و فراد ہوتے ہیں، کبھی ذہن صحیح ہو جاتا ہے، کبھی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہا ہے. اب مجھے معاشرے میں بہت حقارت سے دیکھا گیا ہے. مجھے اپنے بچپن میں لڑکے مارتے تھے، کٹی کر کے اکیلا کر دیتے تھے، دانت توڑے میرے، زخمی کیا ہے.
اور یہ بھی کہوں گا بے قصور. ہاں لڑنا تو اپنے میں لڑنے والا تو تھا ہی نہیں نا میں لڑ سکوں. تو میں نے کہ یعنی مجھے پتہ ہے کہ بے قصور مجھے مارا گیا ہے, دانت توڑے ہیں, زخمی کیا ہے, مال چھینا ہے, سب کچھ کیا ہے. تو میں شدید ظاہر ہے کہ ایک مظلومیت کا عالم میں قلفیاں بیچتا تھا, تو میرے تھرماس کا ڈھکن تک چھین کے لے جانا, چھپا لینا اور مذاقیں اڑانا. یعنی کہ اس مطلب ماحول میں نے یہ اٹھان لی. اللہ نے اتنا کرم فرمایا, اتنا نوازا کہ آج آپ کے سامنے. اب کیا احساس کمتری, کیا احساس برتری, کیا احساس محرومی, یہ سب آپ کے سامنے. تو یہ سب اللہ کی دین ہے کہ آج جس کو مطلب کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا, میرا بھاؤ نہیں پوچھتے تھے, کھڑا نہیں رکھتے تھے میرے کو, بھگا دیتے تھے. ایسا مطلب تحقیر ہوتی تھی میری, بالکل غربت تھی ہماری, تو نہ کپڑوں کا ٹھکانہ تھا. تو اب جو لوگ مجھے اس طرح کرتے تھے, آج جب وہ دیکھتے ہوں گے مجھے تو ان کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ کیا وہی ہے یا دوسرا کوئی ہے. تو نہیں دیکھو مدینہ, میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں, اس میں اپنے فضائل بیان کرنے کو تو اب ایک گرویدہ بنانا ہو اپنا, تو اب گرویدہ نہیں ہے آپ تو بناؤ پھر. محبت تو کرتے ہی ہیں, اور اپنی محبت اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے جان بچاتا ہوں. تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہو, اور کسی ایسے ٹوٹے پھوٹے اور اسی طرح کے گندے نکمے سے تحقیر نہ کیا کریں کہ آگے چل کر خدا جانے اس کے اندر کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہو. اور ہماری مطلب یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اپنا نقصان ہو. اور ویسے بھی کسی مسلمان کی تحقیر تو جرم تو ہے نا, گناہ تو ہے, دل آزاری گناہ تو ہی ہے. تو یہ کہ کس کے اندر کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہے, کل جا کر اللہ تعالیٰ کیا کس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے, کوئی نہیں جانتا, اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. اچھا اب آگے کے لمحات میرے لیے کیا ہیں میں نہیں جانتا. بڑے بڑے آبرودار دیکھیں دنیا میں کہ جن کو لوگ تھوکتے رہیں, تو اللہ نہ کرے کہ ان میں سے میں ہو جاؤں, کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے میرا اپنا کوئی بھی کمال نہیں, میں بالکل یعنی کہ ایسے ہی مطلب بہت غریب غربت کے ساتھ اٹھا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا اس کا کرم ہے, یہ بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے پاس فرماتے بس. یہ عزت ہے, شہرت ہے, سب کا حساب ہے کہ اس سے کیا کیا فائدہ اٹھایا. تو اللہ کرے کہ میں اپنی عزت شہرت سے آخرت کا فائدہ اٹھاؤں اور امت کی بھلائیوں کا سامان فراہم کروں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ جو کند ذہن طلباء ہیں وہ مجھے یاد کر لیا کریں کہ میں بھی ایسے ہی بس, میں تو بالکل ہی پھٹیچر تھا, صحیح بات ہے, میں کیا بولوں آپ کو. تو یہ آپ مایوس نہ ہو, پڑھا کریں. اساتذہ اب تو سارے ہیں بھی نہیں, بات بہت اچھی نکلی تھی کہ اساتذہ مہربانی کر کے ہر طالب علم کو اپنے سگے بیٹے کی طرح دیکھیں. یعنی فوراً آپ کو کچھ یوں لگے نا کہ اس کے ساتھ کچھ مار کٹائی یا ڈانٹ, مار کٹا کی تو اجازت نہیں ہے اپنے جامعات میں, ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کا کہ حقارت, فوراً آپ ذہن میں دوڑائیں کہ اگر میرا سگا بیٹا ہو تو میرے جذبات کیا ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر میرا سگا بیٹا ہوگا تو کسی طرح بھی میں اس کو ڈھانپوں گا. تو اب اس کو بھی ڈھانپو, یہ بھی کسی کا سگا بیٹا ہے, یہ بھی کسی کا لال ہے, چاہے وہ غریب کا ہو, کیسا بھی ہو, کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہ ہو, اس کو کچھ بھی ہو, اس کو آپ شفقت, اساتذہ کو شفقت دینی ہے. حسب ضرورت ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے دائرے کے اندر رہ کر. یہ ساری حکمتیں آنی چاہیے, یہ سکھائی جاتی ہیں ہمارے یہاں, بس ایسے حساب کتاب ہے. یعنی ایسی حکمت میں میرے کو ایک حکمت تو مدنی منی نے بتائی, وہ ہاں ابھی دارالمدینہ میں داخلہ لیا ہے, تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ میری باجی نے کیا بنا کر دیا تھا, مائک پہ بولو, یہ کچھ حسن کارکردگی پر ان کی باجی نے اسٹار بنا دیا تھا. تو میں نے کہا باجی کی حکمت پہ لاکھوں سلام. اب یہ دکھا رہی ہے کہ میری باجی نے کیا بولا, اچھی بچی ہو, ہاں اچھی بچی ہے نا یہ, تو بولا اچھی بچی ہو, یوں کر کے کوئی پوچھا ہوگا کچھ تو یوں اسٹار بنا کے دیا اس کو.
یہ تربیت سارا وہاں تربیت ہوتی ہے کہ بچوں نے کوئی پیسہ بھی نہیں لگا، بچہ بھرے کو دکھا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اب انشاءاللہ آئندہ چاند بنے گا، امید ہے۔ ایک ہتھیلی میں چاند، ایک ہتھیلی میں تارا، اسٹار۔ تو اس لیے اپنے طلباء کو آپ بھی کچھ اسی طرح خوش اگر طالب علم کو آپ یوں بھی کر دو ماشاءاللہ شاباش، اس کی عید ہو گئی، اس میں خرچہ نہیں ہوتا کچھ، اور اس کی دل جوئی ہو جاتی ہے، یہ بھی گھر میں جا کر بولے گا آج تو استاد صاحب نے پیٹ تپکی ہے میری، شاباش ملی ہے میرے کو۔ تو بہرحال یہ کہ اساتذہ شفقت کریں اور طلباء بھی اپنے اساتذہ کا احترام بجا لائیں، ان کی اطاعت کریں۔ اب یہ کہ استاد بعض اوقات کیوں شفقت نہیں کرتا، اس کے بھی اسباب ہو جاتے ہیں کہ طالب علم دیر سویر کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، ہوم ورک جو دیا جاتا ہے وہ نہیں کراتے، چھٹیاں اور طرح طرح کے بہانے، کبھی دادی مار دیتے، کبھی نانی کو سلا دیتے ہیں، وہ اس طرح مطلب کہ ترکیبیں کرتے ہیں، وہ لڑائی کرتے ہیں، اپنے ہم درجہ کو گھوسا مار دیتے ہیں، کبھی اس کا قلم ترکیب سے سرکا لیتے ہیں، تو ایسی حرکتیں بھی تو کرتے ہیں نا طلباء بھی۔ تو بہرحال یہ کہ طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اپنے اصولوں کی پابندی کریں، قواعد و ضوابط جو بھی آپ کے جامعۃ المدینہ کے ہیں ان کو بجا لائیں اور ان کے مطابق اپنا مطلب سلسلہ رکھیں، تو انشاءاللہ استاد کی شفقت زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ کہ یہ بھی بیچارہ انسان ہوتا ہے استاد بھی، کہ آپ ایسی حرکتیں کریں گے اور پھر خالی استاد شفقت ہی کرتا رہے تو یہ نہیں، تالی دعا سے بچتی ہے نا۔ تو آپ بھی تھوڑا شفقت لینے والے بنے، استاد دینے والے بنے، تھوڑا دونوں مطلب ایسی ترکیب کریں تو انشاءاللہ عزوجل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی مدرسے میں کوئی کتاب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد طلباء سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور درجے میں کچھ ایسے طلباء بھی ہوتے ہیں جو بیچارے پیسے نہیں دے سکتے، ان کو مجبور کر کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب 7-8 مضمون ہوتے ہیں، ہر کتاب کے بعد جب ان سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اگر نہیں دیتے تو ان کو تانے دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ پیسے اکٹھے کر کے دعوت کرنا درست ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جب درجے میں کسی اسلامی نے 12 ماہ کیے ہوئے ہوں تو جب کوئی اس طرح کی وہ بات کرتا ہے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں 12 ماہ کے حوالے سے، آپ نے 12 ماہ کیے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں۔ پاپا اس کی رہنمائی فرما دیں۔ پہلا سوال جو ہے آپ کا، اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ظلم کی صورت ہے کہ جس میں زبردستی پیسے لیے جا رہے ہیں تو ظلم ہے یہ، اور نابالغان تو خوشی سے دیں گے تب بھی ناجائز ہے، اپنے پیسے دیں گے تو اس پر پابندی ہے مجلس کی طرف سے۔ 12 ماہ والوں کو تانے دینا ظاہر ہے کہ مسلمان کی دل آزاری ہے، جیسے مطلب یہ کہ بولتے ہیں کہ مولانا کا بیٹا اگر ایسا کرتا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کرتا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کرتا ہے، امامہ بند کے ایسا کرتا ہے، تو یہ اگر امامہ نہ باندھے داڑھی نہ رکھے تو جو چاہے کرے، یہ کوئی بات تھوڑی، گناہ تو گناہ ہے، داڑھی والا کرے یا داڑھی منڈا کرے، تو یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور یہ دل آزار طریقہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی داڑھی والے نے کی اور اس کو یہ کہنا کہ داڑھی رکھ کر ایسا کرتے ہو، تو دل آزاری تو ہے نا اس کی، دل آزاری میں جہنم کی حقداری ہوتی ہے، جبکہ وہ غیر واجبی اور ناجائز دل آزاری ہو بلا اجازت شرعی۔ تو اس لیے وہ 12 ماہ کا تانا اور ہمارے جامعات میں دیتے ہیں تو حصوں کو رکھنا نہیں چاہیے، فارغ کر دینا چاہیے۔ اگر کنفرم ہو جائے کوئی استاد ایسا کرتا ہے وہ رکھنا نہیں چاہیے۔ ہم دعوت اسلامی والے، ہم کو دعوت اسلامی کو آگے لے کے چلنا ہے، تو 12 ماہ کے تعلق سے اگر وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے
یا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے حوصلہ شکنی کرتا ہے، ایسے استاد کو مجلس سے درخواست ہے کہ جلدی سے فارغ کر دیا جائے. یہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، ہمارے طلبہ پڑھائیں گے. انہوں نے جو مثال دی کہ طلبہ کہتے ہیں کہ آپ تو بارہمہ کی تو طلبہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں تو ایسے طلبہ کو بھی سرزنش ہونی پاپا ان کو بارہمہ میں بھیج دیں گے انشاءاللہ، ان طلبہ کو جائیں گے تو بھیجیں گے. نہیں پاپا انشاءاللہ سرزنش ہونی چاہیے ان کی. استاد کو چاہیے کہ ان کی تفہیم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جیسے دستار بندی کے لیے اسلام بھائی تشریف لائیں، بعض اسلام بھائی ایسے ہیں کہ جو جامعہ سے فارغ التحصیل ہو کر جامعہ سے جا چکے ہیں، اب وہ طالب علم نہیں، اب وہ صرف دستار بندی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کیا وہ جامعۃ المدینہ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو یہ جو دستار بندی میں طلبہ تشریف لاتے ہیں، اگرچہ اب وہ طلبہ نہ رہے، جامعہ کے فارغ ہو کر جا چکے ہیں، مگر دستار بندی کے لیے آئے بعضوں کا رشتہ داروں کو بھی لاتے ہیں ساتھ، اور رکتے بھی ہیں 2-1 دن، تو ان کے رکنے کھانے پینے کا عرف ہے. تو اس لیے یہ طلبہ جو ہیں جو دستار بندی کے لیے تشریف لائے تو وہ کھا سکتے ہیں، قیام بھی کر سکتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی کھا پی سکتے ہیں جو ساتھ آئے ہوں، ان کے اسی مقصد کے لیے جو آتے ہیں دستار بندی آتے ہیں، اس پہ عرف ہے. اسی طرح کہ یہ اب مہمان ہیں، اب وہ طالب علم نہیں ہے یہ، لیکن مہمان ہیں. اور دیگر جامعات کے بعض طلبہ بھی تشریف لائے تھے، تو وہ بھی چونکہ مہمان ہیں تو اس لیے ان کا کھانا بھی جائز. البتہ اب جیسے 3 روزہ تربیتی اجتماع تک یہ ان کی مہمانی تھی، اب وہ اپنے طور پر اگر رکا ہوا ہے کوئی تو یہ نہیں کہ اب وہ مان نہ من میں تیرا مہمان اب روزی کھاتا رہے جامعہ میں. اگر جیسے تربیتی اجتماع کے لیے بلایا تھا 3 روزہ، یہ تقریب جب تک چلتی رہی در سے اس کی دستار بندی کی، تو یہ تقریب اب اختتام پر پہنچ چکی. اب جو کھانا ہے تو یہ طلبہ جو ہیں، جیسے تخصص کے طلبہ آئے ہوئے ہیں تو یہ تو ہیں طالب علم، تو یہ چاہے کہیں کے بھی ہو، جامعۃ المدینہ سے ان کا تعلق ہے جن کا، تو یہ کھا سکتے ہیں. جیسے تخصص والے رکے میں تو یہ کھا سکتے ہیں. باقی اگر دیگر کوئی سائیں بھائی رکے ہوئے خواہ خواہ مطلب جب کہ سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ نہ کھائیں، کیونکہ آج ہمارا یہ سلسلہ ان 3 روزہ تربیتی اجتماع کی کڑی نہیں ہے، تو الگ سے ویسے رکھ لیا ہے اس طرح بھائیوں کی خواہش پر. جو بچے کچے ہیں وہ سارے ہیں بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محسن رضا عطاری ہے، درجہ دورہ حدیث شریف فیضان مدینہ مرکز الاولیاء کاہنہ نو لاہور. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی حلیہ مستقل سجانے کا کوئی مدنی نسخہ عنایت فرما دیں، اور پیارے باپا جان خاتمہ بالخیر کی ہمارے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی حلیہ جتنی دعوت اسلامی سے محبت زیادہ ہوگی اتنی آدمی اس کی طرف رغبت کرے گا. پکا دعوت اسلامی والا ہو نا تو وہ سب کچھ کرے گا. کچا کچا ہوگا تو پھر تھوڑا رعایت دے لے گا، پھر سوچے گا کہ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. تو دعوت اسلامی والے کب ناجائز کہتے ہیں کہ چادر اوڑھنا کو فرض واجب تو نہیں کہتے، بلکہ امامہ باندھنا بھی فرض واجب نہیں ہے. امامہ بھی کوئی نہیں پہنتا تو گناہ گار تھوڑی ہے. ایون اگر کوئی ننگے سر بھی رہتا تو گناہ گار نہیں ہے. رنگین کپڑے پہنتا ہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے، جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو. لیکن اب ایک تنظیم اپنا یہ ایک دعوت اسلامی سے جب رشتہ جوڑا ہے تو پھر رشتہ نبھانا چاہیے. تو جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ مدنی حلیہ بھی رہے گا. جذبہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ نہ کرے داڑھی بھی اتر جائے گی. داڑھی اتارنا تو پھر حرام ہے. یہ تو مدنی حلیہ کا اگرچہ حصہ ہے لیکن یہ وہ حصہ ہے جو کہ جو واجب ہے.
امامہ یہ سنت ہے، زلفیں یہ بھی سنت ہیں جو مدنی حلیہ کا حصہ ہیں۔ امامہ شریف، زلفیں، داڑھی پوری، پھر یہ کہ ایک یعنی کہ آدھی پنڈلی تک کرتا، ایک بالش چوڑی، آستین وغیرہ، یہ سب مدنی حلیہ کے حصے ہیں۔ ٹخنے سے اوپر پاجامہ، یہ سب مطلب ہے اب ظاہر ہے کہ شریعت کے دائرے میں اس میں بات سنتیں، داڑھی واجب ہے، اس کے علاوہ تو اور جو میں نے بتایا یہ واجبات نہیں ہے، تو ان سب کو مطلب اپنا ہے۔ اب یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک نیک نامی ہے، اس میں اس انداز میں جو اس طرح نظر آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں دعوت اسلامی والا ہے، کام اس طرح بڑھتا ہے، نیک نامی تو ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص کر جو اہل علم ہیں ان کو زیادہ، جبکہ ہیں دعوت اسلامی کے، ان کو زیادہ مدنی حلیہ میں رہنا چاہیے، ان کا کرتا بھی آدھی پنڈلی تک ہو، اور ان کے زلفیں بھی ہوں، ان کا امامہ بھی ہر وقت ہو، سفید لباس بھی ہو، تو یہ دعوت اسلامی کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ ہے اس میں بہت صدمے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ کرے کہ مطلب میں اچھا بن جاؤں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود استغفار کی ترکیب کروں گا، پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا، ہر 2 ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ ہوں، الٹے ہاتھ میں اگر روٹی ہوئی تو الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سالن کے برتن کے اوپر کر کے سیدھے ہاتھ سے اس احتیاط کے ساتھ نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے ذرات برتن نہیں بگڑے، 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا، آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت
رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا، پہلی بار جو کھائے گا اس کو کہاں آئے گا؟ دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے 5 انگلیوں سے کھانا جائز ہے، پانی دانا، جس کو نہیں آتا مجبوری ہے کیا کرے؟ دانا تو شمع رسالت الحمدللہ یا واجد ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صلوا على الحبيب۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو